السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک ویڈیو ہے جو کہ دیوبند کی طرف سے مکی حجازی ہے، اس نے بنائی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ 10 محرم الحرام کو چاول کھیر وغیرہ بنانا یہ قطعاً حرام ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے، اور بنانے والے کھانے والے جہنمی ہیں وغیرہ وغیرہ، استغفر اللہ العظیم۔ اور دوسری طرف ایک ویڈیو مجھ تک پہنچی ہے اور وہ شیعہ کی ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب 10 محرم کو یہ لوگ روزے رکھتے ہیں اور یہ روزہ رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے۔ لیکن اہل سنت کو دیکھیں، سبحان اللہ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مکی حجازی کو جواب میں پہلے دے رہا ہوں، جو یہ کہتا ہے کہ اس دن کھیر پکانا، اس دن جو ہے وہ چاول بنانا اور بانٹنا تقسیم کرنا ناجائز ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی صرف یہ ہے، اور پوری دیوبندیت، وہابیت، اہل حدیثیت، جہلمیت، ان لوگوں کا صرف ایک ہی بات ہے، کیا؟ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا خانوادہ وہاں پیاسا تھا اور آپ جو ہے وہ چاول بانٹ رہے ہیں، آپ سبیلے لگا رہے ہیں، آپ کھیرے پکا کے بانٹ رہے ہیں۔ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ اگر تو کوئی خوشی میں بنائے، نعوذ باللہ کہ امام حسین پر جو ظلم ہوا وہ درست ہے اور اس کی خوشی میں ہم کر رہے ہیں، یہ تو قطعاً ناجائز و حرام ہوگا، اور جو ہے وہ اس کو کوئی بھی جائز نہیں قرار دیتا۔ لیکن کوئی اس طرح کرتا ہے نہیں، آپ کا بھی یہی کلیم ہے کہ بھئی اس دن یہ کام نہ کریں، تو کیوں نہ کریں؟ آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں اس طرح، لعنت تمہارے اوپر، ہم خوشی نہیں مناتے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اگر تقسیم کرتے ہیں کھانے وغیرہ، سبیلے لگاتے ہیں، تو وہ اس نیت کے ساتھ کہ ان کو اصال ثواب ہوگا، اور قرآن پاک میں اس کا آرڈر موجود ہے۔ جب بھی جو ہے بندہ مومن کسی کے لیے کسی طور سے بھی کوئی اصال ثواب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات کو ترقیاں عطا فرماتا ہے۔ دیکھو اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب بھی میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ تو ہم یہ ایک تو دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کے درجات کو ترقیاں عطا فرما، ان کی وجہ سے، ان کے صدقے سے ہماری مغفرت و بخشش فرما، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ کھانا پکا کر ہم تقسیم کرتے ہیں، تو بتائیں اس کا ثواب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ فَكُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ، جو پاک چیزیں ہیں اللہ فرماتا ہے ان میں سے کھاؤ۔ تو کھانے سے کیا ہوگا؟ فرمایا جب حضور علیہ السلام فرمایا جب تم حلال کھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا ثواب دے گا، کھانا کھانے کا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کھانا کھانے کا ثواب بھی ان کو عطا دے دیتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچا، اور جو لوگوں کو کھلاتے ہیں، قرآن پاک میں ہم مما رزقناہم ينفقون، مومن کی نشانی ہے کہ وہ جو خرچ کرتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ تو جب اس طرح کا صدقہ کیا جاتا ہے، خیرات کی جاتی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، لوگوں کو کھلایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر ثواب دیتا ہے، اور جب ثواب دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ جو ثواب ہے نا، یہ جو کھیر بنائی ہے، یہ جو چاول بنائے ہیں امام حسین کے اصال ثواب کے لیے، یہ نظر و نیاز، یہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ عبادت تو صرف اللہ کی ہے، یہ نہیں کہ ہم اللہ کے غیر کی عبادت کر رہے ہیں، نہیں۔ ایک نیاز ہے، نیاز مندی کہ جسے آپ کہتے ہیں عبادت، بمعنی عبادت، وہ صرف اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، اور جو بطور اصال ثواب کے جو نیاز ہے وہ ہم امام حسین کے لیے یا دیگر ہستیوں کے لیے کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی سبیل لگائی، ان کے اصال ثواب کے لیے۔ تو یہ اصال ثواب کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خانوادے جو کربلا میں شہید ہوئے، بیچ میں صحابہ کرام علیہم رضوان بھی موجود تھے، سب کے اصال ثواب کے لیے، اور خصوصاً سید الشہداء کے لیے ہم اس کا اصال کرتے ہیں، ثواب پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ جو ہم کھلا رہے ہیں اس کا ثواب انہیں پہنچا۔ اور میں نے آپ کے سامنے آیتیں پیش کر دیں، سب مسالک کے نزدیک کھانا کھانا بھی ثواب مسلمان کا، کھانا کھلانا بھی ثواب مسلمان کا، اور ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ جو کھانا کھلا رہے ہیں اس کا ثواب امام حسین اور شہداء کربلا کو پہنچے، نمبر 1۔ نمبر 2 آ جائیں اب شیعوں کی طرف، رافضیوں کی طرف۔ یہ تو خارجیوں کی بات ہوئی۔ رافضی یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور جناب تم روزہ رکھتے ہو، وہ پیاسے شہید، ایک کہتا ہے پیاسے شہید ہوئے تم جو ہے وہ کھانا کھلاتے ہو، دوسرا کہتا ہے پیاسے شہید ہوئے تم روزہ رکھتے ہو، تم لوگوں کو کھلاؤ۔ کیوں کہ کھلانے والا کام کرو، یہ تو یزیدیوں والا کام ہے، انہوں نے پیاسا رکھا تھا تو تم کیوں پیاسے رہتے ہو؟ دیکھو یہ ان کی، ہم تو اہل سنت نا، ہم تو دونوں کی بات کو، جو غلط بات ہے اس کو کنڈیم کریں گے، اس کو نہیں مانیں گے، اور جو صحیح بات ہے اور جو صحیح مسلک اور صحیح رستہ ہے وہ پیش کریں گے۔ وہ صحیح کیا ہے؟ قرآن و سنت کا منہج اور رستہ وہ یہ ہے
کہ سیاست تک کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، یہ یہود جو ہے عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں 10 محرم الحرام کا، ٹھیک ہے، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے جو دریا تھا اس میں فرعون غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا تھا، تو اس خوشی میں کہ یہ بڑی خوشی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام بچ گئے، تو اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اس خوشی میں شامل ہونے کے، لہذا تم بھی روزہ رکھو، ٹھیک ہے۔ ہم یہود کی سنت نہیں ادا کر رہے، ہم حضور کی سنت ادا کر رہے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا تم بھی روزہ رکھو۔ ہاں، یہودیت کی مشابہت نہ اختیار کرنا، تو اس میں یہ ہوگا کہ تم نے 9 محرم کا بھی رکھ لینا ہے، یا پھر 9 کا نہیں رکھو تو 10 کے بعد 11 کو رکھ لو، یعنی کہ وہ 1 رکھتے ہیں تم 2 رکھو تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو۔ تو بحمد اللہ تعالی ہم حضور نبی دو عالم کی سنت سمجھتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ۔ خاص کر دعوت اسلامی والے ہمارے اور دیگر سنی جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، کئی لوگ نہیں بھی رکھتے، وہ کھلاتے ہیں۔ دیکھیں دونوں اعتبار سے، نہ ہی روزہ رکھنا حضور نے فرض قرار دے دیا، قرآن و سنت میں کہیں نہیں آپ کو ملے گا قرآن و حدیث میں کہ روزہ رکھنا 10 محرم کو فرض ہے یا 9 محرم کو یا 11 کو واجب ہے، ضروری ہے، نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، مستحب عمل ہے، سنت مستحبہ ہے، رکھو گے تو ثواب ہوگا، نہیں رکھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کھانا 10 محرم ہی کو کھلائیں گے لوگوں کو اصال ثواب شہداء کربلا کی نیت سے تو ثواب ہوگا، اگر آپ جو ہے وہ نہیں کھلائیں گے تو آپ کو اس کا بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ دونوں اعتبار سے خوارج اور روافظ کو گناہ بھی ہوگا، ان کو سزا بھی ملے گی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک جو ہے وہ کھانا کھلانے سے اصال ثواب کرنے سے منع کرتا ہے، منع کرنا نہ، اگر اصال ثواب خود نہ کر سکے کوئی مسئلہ نہیں، منع کرے تو ضرور گناہ ہوتا ہے اور اس پر سزا ہوگی۔ اسی طرح ایک جو ہے وہ روزہ رکھنے سے منع کرتا ہے تو اس کو بھی سزا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مسلک اہل سنت پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔